یہ ہمارا طریقہ وتیرہ بن چکا ہے بہت زیادہ. ہم اتنی بد دعائیں دیتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آ کے کہا جی میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے، میری بات ہی نہیں مانتا، میرے سے آگے بولتا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، باغی ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے بتاؤ تم نے بچپن میں کبھی بچے کو بد دعا تو نہیں دی؟ اس نے کہا جی بڑی بد دعائیں دیتا رہا ہوں. فرمایا کہ وہی بد دعائیں اب تمہارے سامنے آ رہی ہیں. جو بد دعائیں دی تھی اس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا رہا ہے، لہٰذا وہی چیزیں تمہارے سامنے آتی. یاد رکھیے جو ماں باپ کی دعا ہے وہ بچے کے حق میں ڈائریکٹ قبول کی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے. مظلوم کی دعا، کسی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور وہ مظلوم ہے، اس نے اگر ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اور پھر دوسرا، میں ایک دفعہ وہ بڑے کے آفیسر تھے پولیس کے، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے اپنے وہ پولیس کے جو نوجوان تھے ان کی تربیت فرما رہے تھے کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں VIP ویری امپورٹنٹ پرسنز، اور کچھ ہوتے ہیں VIP بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، ان کا خیال رکھنا. اچھا جی VIP کون سے؟ VIP وہ جن کے تھانے پہنچنے سے پہلے پیچھے MP MLA کسی کی کال آ گئی ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے، یہ VIP ہے. لیکن کہتے ہیں کچھ لوگ VIP ہوتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھیں. تو وہ کہنے لگے آپ سمجھیں گے کہ VIP کون سے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں VIP وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا ہے، جن کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر وہ لوگ مظلوم، آپ نے ظلم کیا، آپ کے پاس اقتدار تھا، اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ دعا قبول فرما لے گا. دوسرا، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور نمبر 3، ماں باپ، ماں یا باپ جب بھی بچے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بچوں کو اتنی بد دعائیں دی جاتی ہیں، وہ بچہ ایک چھوٹی سی غلطی کرے تو ہم پوری ایک تسبیح نکالتے ہیں اس کو بد دعائیں دینے کی. پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. پھر اسی طرح عزیز سامعین محترم، ماں باپ کے لیے یہ لازم ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بچہ غلطی چھوٹی سی کرتا ہے تو اس کو ذلیل بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے چاچے، مامے، تائے، پھوپھیاں کوئی بھی آ جائے، کزن آ جائے، دوست آ جائے، ان کے سامنے بچے کو ڈسکرج کیا جاتا ہے. اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ. اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کی تشہیر نہ کریں، چھپائیں اس کو. اپنی اولاد کو برا نہ کہا کریں، بری ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے اس کا تباہ نہ لگایا کریں. آپ کے اپنے بیٹے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹیاں باواں گل نو، اگر وہ غلطی کر لیں تو ان کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ باپ نہیں کرنا ہے نا. پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو باپ نہیں اس کو نکالنا ہے، کوئی اور نہیں نکالے گا. جب کرنا ہی آپ نے تو پھر برائی کیوں کرتے ہیں؟ اگر بچہ خراب بھی ہو جائے اس کو ٹھیک بھی باپ نے کرنا ہے. ہتھیار نہ چھوڑ دیا کریں، نہ پھینک دیا کریں، بچوں کا ساتھ دیا کریں، ان کی بدتریفی نہ کی کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں، یہ بچوں کے لیے لازم ہے. پھر یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کو مخصوص وقت دیا جائے کھیلنے کے لیے، بلکہ باپ خود بچوں کے ساتھ کھیلے. سب سے بڑی مثال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ہمارے نبی ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، اور آپ پنڈ کے چودھری ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں. لیکن کھیل کے دوران یاد رکھیں، اپنے لیول سے نیچے آئیں، دوستانہ رویہ رکھیں، اپنا روب و دبدبہ نہ جانے دیں، تاکہ بچے کے ذہن میں ہو یہ میرا باپ بہت اونچے مقام والا ہے، اور اس کے اندر اتنا احساس پیدا کر دیں کہ بچہ زندگی میں صرف ایک آئیڈیل پرسنالٹی اپنے سامنے بنائے، وہ اس کے باپ کی ہے، اور بیٹی ایک آئیڈیل پرسنالٹی بنائے، وہ اس کی ماں کی ہے، تاکہ آپ کے بچے آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں، آپ کے لیے دکھ کا باعث نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دولت کو سنبھالنے کی اور اچھی اس کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ المبین.